بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ جدید کے دوسرے حصے کی شروعات کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے منہاج العربیہ جدید کا پہلا حصہ پڑھا ہے اور عربی کے بہت سے الفاظ ہم یاد کیے ہیں اور اس میں اشارہ، مشار الیہ، مبتدا، خبر، مضاف، مضاف الیہ، حرف جر، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے حصے میں پڑھا ہے۔ اب دوسرا حصہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کی کئی باتیں آنے والی ہیں اور اس کے علاوہ مزید نئے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے اسباق بھی ہمیں پڑھنے کو ملیں گے۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کسی نہ کسی لفظ کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً ہم زید کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ یہ زید ہے یا وہ زید ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم اردو میں یہ وہ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ ہیں جس کے ذریعے کسی کو اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو جس لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں چند الفاظ آپ پڑھ چکے ہوں گے، جیسے ھذا، ذالک، تو ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اردو میں یہ تخصیص نہیں ہوتی ہے، یہ ہم مذکر کے لیے بھی کہتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا یہ زید ہے، اور ہم اسی لفظ کو یعنی کہ اسی یہ کو ہم مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ ہندہ ہے یا یہ زینب ہے۔ لیکن عربی میں کچھ الگ ہے۔ اردو میں یہ ہم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں مذکر کے لیے الگ اس میں اشارہ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے۔ پھر مذکر کے لیے دور اگر مذکر ہے تو اس کے لیے کچھ اور ہے، مؤنث اگر ہے دور تو اس کے لیے کچھ اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اردو میں فقط یہ وہ سے بات بن جاتی ہے، یہ تخصیص، یہ خاص نہیں کیا جاتا ہے کہ مذکر کے لیے کچھ اور ہو، مؤنث کے لیے کچھ اور ہو۔ لیکن عربی میں الگ ہے، مذکر کے لیے کچھ اور ہے، مؤنث کے لیے کچھ اور ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے عربی میں پڑھا ہے، ھذا کا معنی یہ ہوتا ہے اور ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے، ذالک بھی اس میں اشارہ ہے۔ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ھذا اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ذالک اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آج منہاج العربیہ جدید کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کا پہلا سبق یہ مذکر اسماء اشارہ پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مؤنث اسماء اشارہ پر مشتمل ہے۔ تو آج ہم سبق نمبر 1 میں مؤنث اسماء اشارہ پڑھیں گے، یعنی کہ وہ اسماء اشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ آج درس نمبر 1 پہ ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، سبق کی شروعات ہوتی ہے، دیکھیں کتاب پر نظر ہو۔ درس نمبر 1، مؤنث اسماء اشارہ۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور
یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس لائن کے ذریعے، اس سطر کے ذریعے، مؤنث اسماء اشارہ، یعنی یہ اسماء اشارہ جو آنے والے ہیں یہ مؤنث کی خاطر ہوں گے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے لال رنگ پر لکھا ہوا ہے ہاذہ، ہاذہ، دوسری جانب لکھا ہوا ہے تلک۔ تو دیکھیں ہاذہ کا معنی ہوتا ہے یہ، تلکا کا معنی ہوتا ہے وہ۔ جیسے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا ہاذا، ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ۔ تو وہ دونوں جو تھے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن یہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے، یعنی کہ کوئی ایک مؤنث جو قریب ہے اس کے لیے ہم ہاذہ استعمال کریں گے، اور اگر دور ہے تو ہم تلکا استعمال کریں گے۔ تو دیکھیں ہاذہ مدرسۃ، ہاذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ تو دیکھیں مدرسۃ میں گول تا ہے، تائے تانیث ہے، اور یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ ہاذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، اگر آپ ترکیب کرنا چاہیں ہاذہ اسم اشارہ مبتدا، ہاذہ اسم اشارہ مبتدا، مدرسۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح تلک کلیۃ، تلک کلیۃ، تلک کا معنی ہوتا ہے وہ، کلیۃ کا معنی ہوتا ہے جامعہ، کالج۔ تو آپ یہاں پہ کالج کے معنی میں لیں، ہے نا، تلک کلیۃ، وہ کالج ہے۔ المدرسۃ قریبۃ، مدرسہ قریب ہے، المدرسۃ قریبۃ، مدرسہ قریب ہے۔ الکلیۃ بعیدۃ، الکلیۃ معنی ہوتا ہے کالج، بعیدۃ معنی دور، الکلیۃ بعیدۃ کالج دور ہے۔ ہاذہ مبرأۃ، ہاذہ مبرأۃ، ہاذہ کا معنی یہ، مبرأۃ کا معنی ہوتا ہے قلم تراش، یعنی قلم چھیلنے کا آلہ، جسے شارپنر بھی کہتے ہیں اور جس کو کٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہاذہ مبرأۃ، یہ قلم تراش ہے۔ المبرأۃ حدیدۃ، المبرأۃ حدیدۃ، قلم تراش تیز ہے، حدیدۃ معنی تیز، حدید کا معنی چونکہ لوہے کا بھی آتا ہے، لوہا، اور تیز بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ قلم تراش لوہے کا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیدۃ کا معنی یہاں پہ تیز لیں تو زیادہ بہتر ہے، قلم تراش تیز ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تلک طاولۃ، دیکھیں ابھی تک ہاذہ اسم اشارہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اور ہاذہ مدرسۃ یہ قلم تراش ہے، تلک کلیۃ وہ جامعہ ہے یا وہ کالج ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر وہی تلکا یہ بعید کے لیے آتا ہے، مؤنث ہے، اور یہ مؤنث اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے۔ تو دیکھیں تلک طاولۃ، وہ میز ہے، طاولۃ معنی میز، تلک طاولۃ وہ میز ہے۔ الطاولۃ کبیرۃ لا صغیرۃ، الطاولۃ کا معنی ہوتا ہے میز، کبیرۃ معنی بڑا۔ تو دیکھیں الطاولۃ کبیرۃ، میز بڑا ہے، لا صغیرۃ چھوٹا نہیں۔ دیکھیں اگر الطاولۃ مذکر ہوتا تو یہاں پر کبیرۃ نہیں ہوتا بلکہ کبیر ہوتا، جیسے الرجل کبیر، مرد بڑا ہے، آدمی بڑا ہے، وہاں پہ ہم کبیرۃ نہیں کہیں گے۔ تو الطاولۃ چونکہ یہ مؤنث ہے تو اسی لیے کبیرۃ لایا گیا۔ الطاولۃ کبیرۃ لا صغیرۃ، میز بڑا ہے چھوٹا نہیں۔ ھذا قرآن، دیکھیں اس سے پہلے ہاذہ تلک استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب ھذا استعمال کیا جا رہا ہے، اور ھذا بتاتا ہے کہ قرآن مذکر ہے۔ ھذا قرآن، یہ قرآن ہے۔ القرآن حق، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے۔ الصدق خیر، الصدق کا معنی ہوتا ہے سچا، خیر کا معنی بہتر،
اور اچھا کے معنی بھی آ جاتا ہے. تو الصدق خیر، سچ بہتر ہے. یعنی یہاں پر آپ خیر کا معنی نیکی لے لیں. الصدق خیر، سچ نیکی ہے. الکذب اثم، جھوٹ گناہ ہے. الکذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، اثم معنی گناہ. الکذب اثم، جھوٹ گناہ ہے. تو اب چونکہ جھوٹ گناہ ہے تو یہاں پر سچ نیکی کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. المسطر ضروری، المسطر ضروری، ضروری کا معنی ضروری آتا ہے. اور المسطر کا معنی ہوتا ہے اسکیل، لائن وغیرہ بنانے کا آلہ ہوتا ہے جس سے سطر وغیرہ کھینچی جاتی ہے. المسطر ضروری، اسکیل ضروری ہے. البنت جالست فی البیت، البنت کا معنی لڑکی، جالست معنی بیٹھنا، فی حرف جر ہے، البیت مجرور ہے. تو البنت جالست فی البیت، لڑکی گھر میں بیٹھی ہے. الکراسۃ رخیصۃ لا ثمینۃ، الکراسہ کا معنی ہوتا ہے کاپی، رخیصۃ معنی سستا یا سستی، ثمینۃ معنی قیمتی. تو الکراسۃ رخیصۃ، کاپی سستی ہے، لا ثمینۃ قیمتی نہیں. هذه البنت مجتہدۃ لا کسلانۃ، هذه البنت، یہ لڑکی یا یہ لڑکی. هذه اس میں اشارہ ہے، البنت مشار الیہ ہے، یہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے. هذه البنت مجتہدۃ، یہ لڑکی محنتی ہے، لا کسلانۃ سست نہیں. الولد مشغول بالکتابۃ، الولد معنی لڑکا، مشغول معنی مصروف ہونا، بزی ہونا، بالکتابۃ لکھنے میں. الولد مشغول بالکتابۃ، لڑکا مصروف ہے لکھنے میں، یا لڑکا لکھنے میں مصروف ہے. البنت مشغولۃ بالقراءۃ، دیکھیں یہاں پر مشغولۃ چونکہ یہ مؤنث کے لیے ہے اور وہاں مشغول تھا کیونکہ وہ مذکر کے لیے تھا. البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مصروف ہے، لڑکی پڑھنے میں مصروف ہے یا بزی ہے، مشغول ہے، یہ معنی آپ لے لیں. اچھا آگے دیکھیں. اب آگے درجہ ذیل سوالات کے جوابات میں خالی جگہیں بھرو، یہ لکھا ہے. یعنی سوالات ہے، اس کے جوابات میں جو مناسب جملے آئیں گے وہ لا کر کے آپ کو جواب مکمل کرنا ہے. اینا تلک البنت، تو اب ترجمہ آپ خود کر لیں. اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، تل کا معنی وہ، بنت کا معنی لڑکی. تو اب کیا معنی ہو جائے گا، اور جواب میں البنت کیا کہنا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے، اس کو مکمل کر لیں گے. عربی میں ترجمہ کرو، ترجمہ کر دینا ہے آپ کو. پھر نیچے مناسب کلمہ لگا کر جملہ پورا کرو. تو اب الحدیقۃ میں کیا لگے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا، الکلیۃ میں کیا لگے گا وہ دیکھ لیجئے گا، تلکا کے بعد کیا لانا ہے وہ آپ کر لیں گے. تو درس نمبر 1 مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل ہم پھر کل درس نمبر 2 پڑھیں گے. تو آج مؤنث اسماء اشارہ کے متعلق باتیں ہوئیں اور آپ نے سیکھا کہ مؤنث ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے گا.